اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اردو تفاسیر کے تعارف کے سلسلے میں آج کا ہمارا لیکچر ہوگا تفسیر معارف القرآن اور اس کا تعارف۔ تو تفسیر معارف القرآن 20ویں صدی میں لکھی جانے والی مشہور ترین پاکستانی تفسیر ہے۔ ان کے مؤلف مفتی محمد شفیع ہیں جو مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ آپ کا شمار پاکستان کے ایسے علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی علوم کی خدمت میں اور امت مسلمہ کی اصلاح میں صرف کی۔ آپ کی شہرت نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ ایک مفسر اور فقیہ ہونے کی حیثیت سے آپ ہندوستان اور عرب کی دنیا میں بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ 1324 ہجری بمطابق 1897 عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش ضلع سہارنپور کی تحصیل دیوبند میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں ہوئی اور 5 سال کی عمر میں ہی آپ نے قرآن پاک کی ناظرہ کی تعلیم حاصل کر لی، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد فارسی کی ریاضی، فن تجوید، عربی علوم، صرف اور نحو اور فقہ کی تعلیم یہ دارالعلوم دیوبند سے مکمل کی، اور اس کے بعد آپ نے درس نظامی بھی دارالعلوم دیوبند میں مکمل کیا، اور وہیں دارالعلوم دیوبند میں ہی آپ نے درس و تدریس کے فرائض بھی سر انجام دینا شروع کر دیے۔ 12 سال مسلسل مختلف علوم و فنون کی کتابوں کے درس دیے، اور اس کے بعد دارالعلوم میں ہی دارالافتاء میں صدر مفتی کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو یہ دارالافتاء ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے مسائل آتے ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں اور مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو دارالافتاء کہتے ہیں۔ یہ ہر مدرسہ میں ہوتا ہے تقریباً، اور جو فتویٰ دیتا ہے اس فتویٰ دینے والے کو جو ہے وہ مفتی کہتے ہیں۔ تو آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ تقریباً 26 سال آپ نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، اور تقسیم ہند کے بعد جب آپ پاکستان تشریف لائے تو پھر کوئی دارالعلوم دیوبند جیسا کوئی مدرسہ، دینی مدرسہ نہیں تھا جہاں یہ سلسلہ جاری کیا جا سکتا، تو آپ نے دارالعلوم کراچی کے نام سے ایک عظیم الشان ادارہ قائم کیا، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف موضوعات پر تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یعنی آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور تصنیف معارف القرآن ہے، جس کا آج ہم نے تعارف کروانا ہے۔ اور اس معارف القرآن کی جو ابتدا ہے وہ ریڈیو پاکستان پر ایک ہفتہ وار پروگرام نشر ہوا کرتا تھا درس قرآن کا، تو اس میں پھر مولانا کو جو ہے وہ دعوت دی گئی، تو آپ نے روزانہ آنے سے تو انکار کر دیا، لیکن ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن کو منتخب کر لیا، اور اس میں پھر درس قرآن دیا کرتے تھے۔ تو اس کی اس قدر زیادہ شہرت ہوئی، اس میں آپ عام مسلمانوں کی جو موجودہ ضروریات ہے اس کو پیش نظر رکھ کر خاص آیات کا جو ہے وہ انتخاب کر کے ان کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور اس سے متعلقہ احکام اور مسائل جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ درس جو ہے وہ تقریباً 1954 سے شروع ہو کر 1964 تک، یعنی کہ تقریباً 10 سال تک یہ درس رہا، اور پھر یہی درس جو ہے وہ تفسیر معارف القرآن کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر معارف القرآن کی تدوین ہوئی، اور اس تفسیر معارف القرآن کا جو شمار ہے پھر 20ویں صدی عیسوی میں لکھی جانے والی مشہور ترین پاکستانی تفاسیر میں ہونے لگا۔
تو اب اس تفسیر کے تعارف میں دیکھتے ہیں کہ یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر جو ہے وہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اب جو موجودہ اس کی جلدیں آ رہی ہیں اس میں ایک اشاریہ کا الگ سے ایک جلد آ رہی ہے، یعنی کہ پوری تفسیر کا ایک اشاریہ بنایا ہوا ہے، جیسے ہم فہرست بناتے ہیں نا، کتاب کے شروع میں ایک فہرست ہوتی ہے، تو یہ پوری تفسیر کا ایک اشاریہ ہے اور اس کو ایک الگ جلد نام دے دی گئی ہے۔ بہرحال تفسیر جو ہے وہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس تفسیر کے شروع میں یعنی کہ پہلی تفسیر میں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ہر تفسیر کے شروع میں جو ہے وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے، جس میں مؤلف جو ہے وہ کچھ تفسیر سے متعلقہ ضروری معلومات جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس تفسیر میں بھی، تفسیر معارف القرآن میں بھی ایک تفصیلی مقدمہ ہے، اور اس تفصیلی مقدمہ میں علم تفسیر سے متعلق ضروری معلومات دی گئی ہیں، قرآن پاک کی فضیلت و اہمیت اور علوم قرآن کے مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کے مقدمہ میں مؤلف کے حالات زندگی بھی مختصراً بیان ہوئے ہیں، اور تفسیر کی خصوصیات اور مصادر تفسیر کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ تو معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے خود سے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مولانا محمود حسن اور اشرف علی تھانوی کے قرآنی تراجم کو اپنی تفسیر کا حصہ بنایا ہے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بھی کیا ہے کہ سب سے قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے، کہ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ کے معنی لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اسی احتیاط کے پیش نظر میں نے خود سے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ میں نے تفسیر معارف القرآن میں محمود حسن اور مولانا اشرف علی تھانوی کے قرآنی تراجم کو جو ہے وہ تفسیر میں جگہ دی ہے، یعنی کہ تفسیر کا حصہ بنایا ہے۔ اچھا، آپ کی تفسیر لکھنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ تفسیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا پہلے چند آیات لکھتے ہیں اور چند آیات کو بین السطور ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک لائن میں آپ قرآن کی عربی لکھتے ہیں اور دوسری ہی لائن میں جو ہے وہ ترجمہ لکھتے ہیں، اور کچھ آیات کا ترجمہ لکھنے کے بعد پھر اس میں خلاصہ تفسیر کا عنوان دے کر مختصر طور پر تفسیر پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معارف و مسائل کا عنوان دے کر تفصیلی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ اور اس معارف و مسائل کے تحت آپ اس میں سورت کی یعنی جو سورت بیان کی جاتی ہے یا جو آیات ہوتی ہیں اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس میں حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، یعنی جو ان آیات سے مسائل نکلتے ہیں ان کا بھی ذکر اس معارف و مسائل میں کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ آیات کی تفسیر میں ایک تو پہلے خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد معارف و مسائل یا معارف اور دیگر احکام کا عنوان دیتے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے وہ آپ تفسیر بیان کرتے ہیں، جس میں مسائل کا حل بھی موجود ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات سے اگر کوئی مسائل نکلتے ہیں تو یا کوئی احکام نکلتے ہیں تو ان کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ زمانہ نزول یا شان نزول کا بھی مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب معارف القرآن چونکہ میں نے بتایا ہے کہ بہت مشہور قرآن پاک کی تفسیر ہے، تو اس کی ظاہر کسی بھی تفسیر کی جو مشہوری ہوتی ہے وہ اس کی خوبیوں کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو اس کی چیدہ جو خوبیاں ہیں، چیدہ جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی تفسیر بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادہ اور آسان زبان میں ہے، جس کو ہر خاص اور عام طبقہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو پہلی خصوصیت تو اس کی یہ ہے تفسیر کی کہ یہ سادہ، آسان اور قابل فہم زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس سے عام اور خاص، عوام و خواص ہر 2 طبقہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عام سے مراد کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور خاص سے مراد جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، یعنی کہ جن کو عربی علوم میں کافی مہارت ہوتی ہے، تو ان کے لیے اگر مشکل الفاظ بھی ہوں تو وہ جلدی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو عام طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا آسان زبان ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ تفسیر سادہ، آسان اور قابل فہم زبان میں لکھی گئی ہے۔
جی دوسری اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقہی اور احکامی مسائل کا بیان جو ہے وہ بہت زیادہ دیا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تفسیر میں فقہی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ایک فقیہ تھے اور دارالعلوم دیوبند جیسے ادارہ کے دارالافتاء میں صدر مفتی کے منصب پر بھی فائز رہے، تو آپ کو لوگوں کے مسائل و مشکلات کو دیکھنے اور ان کو حل پیش کرنے کا کافی موقع ملا تھا، اس لیے آپ کی تفسیر میں فقہی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ اور اردو مفسرین کی صف میں آپ تنہا مفسر ہیں جو جدید فقہی مسائل پر، ایک تو فقہی یہ تفسیر ہے، دوسرا اس میں جدید مسائل کا جو ہے وہ حل بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ نمایاں خصوصیت ہے کہ جدید دور کے جو مسائل ہیں اور جدید جو فقہی مسائل ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں یا وہ معاشرت سے متعلق ہوں یا وہ حکومت سے متعلق ہوں یا سیاست سے متعلق ہوں، ہر ایک پر جو ہے وہ مفسر قرآن نے بحث کی ہے اور اس میں سے فقہی نکات بیان کیے ہیں اور جدید فقہی مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور ہاں اس میں فقہی مسائل کا حل جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق پیش کیا ہے، چونکہ وہ فقہ میں ہوتا ہے نا کہ چونکہ آپ فقہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ نے جدید مسائل کا حل جو ہے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق ہی پیش کیا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر آپ کا یہ جو بینکنگ اور تجارت میں کا جو نظام چل رہا ہے اور جس میں سودی کاروبار ہے، تو اس پر آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر کی ایک اہم خصوصیت جو ہے وہ جدید مسائل جیسے کہ سائنسی ایجادات کے بارے میں معلومات ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں، جدید آلات اور ایجادات کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے، مثلا لاؤڈ سپیکر کا استعمال، گراموفون، فوٹوگرافی، فلم، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت قرآن، اور اسی طرح مریض کے جسم میں انسانی خون کے انتقال کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ٹیلی فون پر نکاح، ہوائی جہاز میں جو ہے وہ نماز اور خانہ کعبہ کا جو ہے وہ تعین۔ تو ایسے مسائل کا یعنی کہ جو جدید دور میں مسائل پیش آنے والے ہیں ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ اس تفسیر کی بہت نمایاں خوبی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس تفسیر میں مشکل الفاظ کی وضاحت کو بھی نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ربط آیات کا بھی خاصا اہتمام اس تفسیر میں موجود ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ ربط آیات کا عنوان بھی دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تفسیر بالمعصور تفسیر بالمعصور اور تفسیر برائے کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ اس کا شمار معصوری تفاسیر میں ہوتا ہے، یعنی کہ مفسر نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں قرآنی آیت کی تفسیر قرآن سے کرنے کی کوشش کی ہے، احادیث نبویہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور صحابہ و تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں تقریباً ہر تفسیر کے تعارف میں یہ بتاتی ہوں کہ جو تفسیر بالمعصور ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے اور اقوال صحابہ اور تابعین کے اقوال کو نقل کیا جائے۔ تو اس تفسیر معارف القرآن میں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے تفسیر کی جو خصوصیات خود بیان کی ہیں ان میں بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، یعنی کہ یہ ان کا ایک بہت زیادہ عجز ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود سے کچھ نہیں کیا۔ ترجمہ قرآن جو ہے وہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی اور محمود حسن کا لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے سلف صالحین کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، تابعین کے اقوال، صحابہ کے اقوال نقل کیے اور ان میں راجح قول کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، راجح قول کو جو ہے وہ تفسیر میں شامل کیا ہے۔ تو بہرحال 8 جلدوں پر تفسیر معارف القرآن اردو زبان میں لکھی جانے والی تفاسیر میں بہت زیادہ مشہور تفسیر ہے، اور یہ فقہی اور احکامی تفسیر ہے جس میں عوام کی سہولت کے لیے عصر حاضر کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس میں سلف صالحین کے طرز کو اپنایا گیا ہے
یعنی کہ جو اس سے پہلے جو مفسرین گزرے ہیں سلف صالحین ان کو کہتے ہیں، جو متقدمین اور سلف صالحین جو پہلے مفسرین گزر چکے ہیں، اور ان کے طرز کو اپنایا گیا ہے، اور ان کا طرز یہی تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے، اور قرآن کی تفسیر میں اقوال صحابہ اور تابعین کو نقل کیا جائے۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ علماء سلف کی آراء پر مبنی جامع تفسیر ہے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے یعنی مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے مقدمہ میں بھی کیا ہے کہ میں نے علماء سلف کی آراء کو اس میں نقل کیا ہے اور ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیا ہے، اور یہ تفسیر اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ لوگوں کو جا بجا حوالے نظر آئیں گے۔ مثلا قرطبی نے یہ کہا، مثلا تفسیر ابن جریر میں یہ بات موجود ہے، مثلا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔